بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ التوبہ اس کی آیت نمبر 40 سے 42، 40 سے 42 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اور آج کی ان آیات میں جو ہمارے سامنے موضوعات ہیں وہ اصل میں تو بنیادی موضوع جو پچھلی دفعہ آغاز جس کا کیا تھا جنگ تبوک، غزوہ تبوک کے حوالے سے، تو وہی اصل میں ایک بڑا میجر موضوع وہی رہے گا۔ اور اس کے اندر جو ہمارے سامنے موضوعات آ رہے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہ چیز باور کروائی ہے کہ اللہ رب العزت وہ اکیلا ہی کافی ہے نصرت کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے۔ اور اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے کچھ مثال جو ہے وہ پیش کی ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے مسلمانوں کی اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اور اسی ضمن میں جو ہجرت کا واقعہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور اسی کے ضمن میں ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ فضیلت جو ہے وہ بھی ذکر کریں گے۔ اور اسی طرح سفر ہجرت میں اللہ رب العزت نے کس طرح سے نصرت اور ساتھ ساتھ سکینت سے نوازا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے پھر مضمون کو دوبارہ غزوے کی طرف ڈالا ہے، دوبارہ غزوے کی طرف موضوع جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں یہ چیز واضح کی ہے کہ کفر جو ہے وہ ہمیشہ وہ ختم ہونے والا، برباد ہونے والا، کفر کا منہ کالا اور اللہ کا بول بالا ہے۔ اور پھر اسی طرح جنگ کب ہر حال میں فرض ہوتی ہے، یہ موضوع ہمارے زہر بحث آئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تبوک کے اندر جنگ کو فرض قرار دیا ہر ایک کے اوپر، تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کب ہر حال میں ہر ایک کے اوپر جنگ فرض ہے۔ تو اسی طرح تبوک سے جو پیچھے جو لوگ رہ گئے جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، تو پھر ان کا حال کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوعات سے، اور سب سے پہلے ہم ایک ہی آیت نمبر 40 کو دیکھیں گے، اس کا ترجمہ اور ترجمہ اور اس کی تلاوت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا الا تنصروہ، الا یہ جس طرح سے پچھلی دفعہ بھی سیم انداز میں ایک لفظ یہی آیا تھا جو ان اور لا کا مجموعہ ہے، ان کو جوڑ کر ہے، تو ای جو ہے وہ ان کا ہے جس کا معنی ہے اگر، لا نہ، یعنی اگر نہ، تنصروہ تم سب مدد کرو گے، اس کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم سب مدد نہیں کرو گے، جہاد میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگے، فقد تو یقیناً نصرہ مدد کی اس کی، اور یہ نصرہ یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ اللہ مدد پہلے ہی کر چکا، مدد کی ہے ماضی میں بھی اس کی، اللہ نے، اذ جب اخرجہ جب نکالا ان کو، الذین ان لوگوں نے، کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جب کافروں نے ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا مکہ سے، ثانی اثنین ثانی دوسرا، اثنین دو میں سے دوسرا، اذ ہما جب وہ دونوں، فی الغار غار میں تھے، اذ یقولو جب وہ کہہ رہے تھے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے تھے، لصاحبہ اپنے ساتھی سے یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لا تحزن کہ نہ تو غم کر، ان اللہ بے شک اللہ، معنا وہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، فانزل تو پھر نازل کی
اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت علیہ اس پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وأیدہ اور قوت دی طاقت دی انہیں، بجنود اپنے لشکروں سے، لم نہیں تروہا تم نے دیکھا انہیں، وجعل اور اس نے کر دیا کلمہ یعنی بات کو، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، السفلا ان کو نیچے کر دیا۔ یہ سفلا یہ بھی لفظ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں، جیسے سفلی علم کے ماہر دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، یعنی وہی جو نیچے والا ہے، یعنی جادو ٹونے کے بارے میں وہاں پر تو استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کافر کے بارے میں بات ہوئی کہ کافروں کا کلمہ، کافروں کی بات وہ نیچے ہوئی، سب جنہوں نے کفر کیا ان کی بات نیچے ہوئی، وَكَلِمَةُ اللَّهِ اور اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ، ہی العلیٰ یا وہی ہے العلیٰ سب سے بلند، واللہ اور اللہ، عزیز وہ غالب ہے، خوب غالب ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ اور خوب کا معنی عزیز کا جو تنوین ہے، عزیز کے آخر میں دو پیشے ہیں، حکیم میں دو پیشے ہیں، تو ان نے معنی میں خوبی کا عالم یا بہت زیادہ غلبے کی بات جو ہے وہ اس کے معنی میں پیدا کر دی ہے، اور اللہ خوب غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک لمبی آیت ہے ہمارے سامنے، اور اس کے پس منظر میں اصل واقعہ تبوک ہی ہے، جس کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں نکلو گے ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے، تو یقیناً اللہ نے پہلے بھی مدد کی ہے ان کی۔ تو یہاں پر جنگ تبوک کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ تو جنگ تبوک اصل میں پچھلی دفعہ جس کا آغاز ہوا، جس کے متعلق بات چیت کا آغاز ہوا، ہم نے جنگ تبوک کے بارے میں پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ بات یعنی کچھ مختصر اس کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات کہ تبوک جو ہے یہ اصل میں ایک علاقے کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اور جو موجودہ سعودی عرب ہے اس کے اندر یہ تبوک کا علاقہ وہ پایا جاتا ہے، اور یہ مدینہ جو ہے یعنی مدینہ المنورہ، اس سے یہ شمال کی طرف جو ہے وہ تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، یعنی ایک اچھا خاصا فاصلہ بھی ہے۔ اور میں نے خود یہ سفر جو ہے، یہ زمینی سفر مدینہ سے یہ جو تبوک تک کا ہے، اس کے راستے میں نے سفر کیا ہے، اور یہ پتھریلا راستہ بھی اس کے درمیان میں آتا ہے، اور کافی ایک مشکل اور لمبا راستہ یہ ہے۔ تو یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے 9 ہجری کا، اور ہوا یہ کیوں، یہ واقعہ اصل میں پیش کیسے آتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو شام ہے، ملک شام پر قبیلہ غسان حکمران تھا، اور یہ شام جو روم کا جو شام، کیونکہ اس وقت روم ہی کہلاتا تھا اور روم ہی کی سلطنت کے تحت تھا، تو اس کے تحت تھا یہ قبیلہ غسان بھی انہی کے انڈر کام کر رہا تھا۔ تو جب ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر طرف سے فارغ ہو گئے ہیں، کیونکہ فتح مکہ بھی ہو گئی، تو پورا عرب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی ہے، تو جب عرب سے اب فارغ ہو گئے ہیں تو اب یقیناً وہ رخ اب ہماری طرف کریں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ اب ہماری باری ہے، تو کیوں نہ جو شاہ روم کو بلا کر عرب پر پہلے ہی چڑھائی کر دی جائے، یعنی انہوں نے ابتدا کرنے کی اور پہل کرنے کی سوچی کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ مسلمان اب فارغ ہو کر ہم پر حملہ کریں۔ تو جب یہ اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے، ایک بہترین جرنیل تھے، تو ہر طرف کی خبریں کہ کس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور اس وقت لوگ یعنی کیسے سوچ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ شام اور فارس اور اس طرح دیگر علاقوں کے اندر خطوط بھی بھیجے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تو اسی وقت سے ان کے دلوں میں یہ کھٹک تو گیا تھا کہ یقیناً یہ لوگ مسلمان ہم پر حملہ بولنے والے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ سرزمین عرب سے نکل کر دشمن کے علاقے یعنی شام میں جا کر انہیں عرب پر حملے سے روکا جائے۔ یعنی انہوں نے بھی یہی اسٹریٹجی اپنائی کہ بجائے اس کے کہ وہ تیار ہوں اور ہم پر حملہ کریں، ہم پہلے ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں تاکہ وہ ہم پر کاری ضرب نہ لگا سکیں، اور وہیں پر ان کو راستے میں روک دیا جائے۔ تو چونکہ سفر یہ جو تبوک کے طرف جانا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ شام جو ہے وہ اگر مدینہ سے دیکھیں تو یہی تبوک درمیان میں پڑتا ہے، اور اسی سے اوپر چلتے چلے جائیں تو یہ شام کا علاقہ جو آج یہ سیریا یا اسی طرح فلسطین اور یہ سارا علاقہ جو ہے یہ اصل میں شام کہلاتا تھا اس زمانے میں۔ تو اردن، فلسطین اور یہ سیریا اور لبنان، یہ سارے کا سارا علاقہ اصل میں مل کے شام کہلاتا تھا۔ تو خیر یہ ایک لمبا اور دور فاصلہ تھا، حتیٰ کہ تبوک جو تھا وہ 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے،
اور راستہ جیسے میں نے بتایا کہ میرا خود وہاں یعنی اس راستے کے اوپر جانا ہوا ہے، ایک مشقت طلب راستہ ہے، حالانکہ آج کی سہولیات اور گاڑیاں اور تیز رفتار سواریاں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس زمانے میں یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی طرف حملہ کیا جائے، کہ وہاں پر سفر مشکل ہے، سفر لمبا بھی ہے، فصل کی کٹائی کا یہ موسم تھا، سواریاں اور سامان حرب جو تھا وہ بھی پوری طرح میسر نہیں تھا، یعنی پورا سامان تھا۔ تو اسی وجہ سے اس غزوے کو اور اس کی طرف جانے والے اس لشکر کو جیش العسرہ یعنی تنگی کے زمانے کا لشکر بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ بڑے تنگ حالات میں اور بڑے مشکل حالات میں نکلنے والا لشکر ہے۔ اب اس غزوے میں توریہ نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام جو معمول یہ رہا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی طرف نکلتے یا کسی طرف جانے کا ارادہ ہوتا اسی انداز میں، یعنی لشکر کو لے کر، تو اللہ کے نبی جس جگہ جانا ہے اس کے دائیں بائیں کے دیگر علاقوں کی طرف بھی لوگوں کو بھیجتے، تاکہ دشمن کو یہ لگے کہ شاید اس علاقے میں جانا ہے اور کسی دوسرے علاقے میں جانا ہے، ہماری طرف نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک توریہ کا انداز تھا، جس سے یعنی ایک ٹیکٹیکل یہ گیم ہے کہ جس میں یعنی جو کہہ لیں کہ فن جو لشکر کشی ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر اس انداز میں اپنی چال چلے کہ جس میں دشمن کو ہکا بکا کر دے اور دشمن کو پتہ نہ چل سکے۔ تو لیکن غزوے کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں توریہ نہیں کیا ہے، یعنی اس میں اس انداز میں عمل نہیں کیا، بلکہ آپ نے لوگوں کو صاف الفاظ میں اپنا ہدف واضح کر دیا، اپنے ساتھ جانے والے لشکر والوں کو بھی واضح بتا دیا اور سب کو نکلنے کا حکم دیا۔ تقریباً یہ 30,000 مجاہد جو تھے وہ تیار ہو گئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کو راضی تھے، تیار تھے۔ آپ نے اس سے پہلے آپ جانتے کہ شاہ روم کو خط بھی لکھا تھا جس میں اسے دین کی دعوت دی تھی، اور یہ بھی معروف ہے کہ اسلام لانے پر وہ شخص آمادہ بھی ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے قوم سے اس کا یعنی ان سے مشورہ مانگا، ان کی طرف اس کی رائے رکھی، تو انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی وہیں پہ خاموش ہو گیا اور اس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا اور اس سے محروم ہو گیا۔ تو اب یہ سارا معاملہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر تبوک پہنچتے ہیں، اور دشمن کا وہاں پر تبوک میں جہاں پر یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ علاقہ طے تھا کہ یہاں پر دشمن سے ملاقات ہوگی، تو وہاں پر 20 دن رکتے ہیں، 20 دن دشمن کا انتظار کرتے ہیں، مگر کسی میں مقابلے پر آنے کی جرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ قبیلہ غسان والے اتنی ہمت نہیں کرتے ہیں کہ جناب آگے آ کر اللہ کے نبی کا مقابلہ کریں، تو نہ ہی کوئی جنگ ہوئی پھر لہٰذا تو اس علاقے کے اور ارد گرد کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو شاندار لشکر جو ہے، یہ 30,000 مجاہدین کا اور جرت اور طاقت اور شہادت کے جذبے سے لبریز لشکر کو جب دیکھا ہے، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اطاعت کا عہد کرتے ہیں۔ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں ان میں، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے، لیکن آپ کے تابع ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور آپ دشمن کو خوفزدہ کر کے اسلام کی دھاک بٹھا کر کامیاب فاتح ہو کر واپس تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ پورا معاملہ چلتا ہے، اور یہی جو شام جو ہے آپ جانتے ہیں کہ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سارا ملک شام، یہ سیریا اور یہ فلسطین کا علاقہ، بیت المقدس، یہ مسلمان فتح کرتے ہیں الحمدللہ، اور یہ پھر یعنی یہ معاملہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جو ایکسپیڈیشن اب شروع کی گئی تھی۔ تو یہ تھا ایک مختصراً جو ہے تبوک کے حوالے سے کہ غزوہ تبوک اصل میں کیا تھا، کس حالات میں یہ غزوہ جو ہے وہ لڑنے کے لیے نکلے ہیں مسلمان۔ تو اسی کے تناظر میں اب یہ اس آیت کو دوبارہ دیکھیے کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اگر تم مدد کو نہیں نکلو گے، اگر تم مدد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرو گے، تو اللہ رب العزت نے ایک بات یہاں پر واضح کی ہے کہ اگر مسلمان آگے نہیں بڑھتے ہیں، اگر جب جو امت کا امام ہے وہ آپ کو بلاتا ہے جہاد کے لیے اور یعنی اسی طرح لشکر کشی کے لیے، اور اگر مسلمان آگے نہیں بڑھتے ہیں، تو جو آگے نہیں بڑھے ہیں وہ اپنا ہی خسارہ اصل میں کرتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت جو ہے اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مومن، جب ایمان والے لوگ جہاد کے راستے پر نکلتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقد نصرہ اللہ، کہ اللہ نے تو پہلے بھی اس کی مدد کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو پہلے بھی اللہ نے کی ہے، اور ماضی کے صیغہ ذکر کر کے اللہ نے ایک ماضی کے واقعے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ واقعہ اصل میں کیا ہے جس کو اللہ رب العزت یہیں پہ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب ان کو نکال دیا تھا، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ یہ لوگ ہو گئے تھے، آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت پر مجبور ہوتے ہیں، مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیتے ہیں سارے، اور اکثر مسلمان ہجرت کر جاتے ہیں،
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ جو ہیں وہ پیچھے بچتے ہیں۔ لیکن خیر آپ کے قتل کا جب منصوبہ بنتا ہے، آپ کو نکالنے اور ہجرت کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ اذ اخرجہ، جب نکال دیا تھا انہیں، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا۔ تو یہ کافر کون ہے؟ یہ مکہ والے کافر ہیں۔ اب اللہ رب العزت اس سفر کے حوالے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں کہ یہ سفر اصل میں کیسا سفر تھا۔ تو اس سفر میں یہ سفر ہجرت ہے، آپ کے ساتھ صرف ایک ساتھی ہے، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے کسی کی مدد کے بغیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ یعنی غور کیجئے کہ اس سفر میں جب اللہ کے نبی جاتے ہیں، جن کے پیچھے انہوں نے رینسم منی لگا دی تھی، اور یعنی اس کے اوپر انعام رکھ دیا تھا کہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لاتا ہے یا ان کو روک دیتا ہے وہاں پر جانے سے، یا آپ کو قتل کر دیتا ہے۔ پہلے تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، حجرے کے باہر انتظار کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت وہاں پر ان کو نکال دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ غار کے اندر جا کر چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ، یعنی اس میں اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اللہ رب العزت کی مدد ہے کہ کیسے لوگوں کے نرغے میں سے جو گھر کے گھراؤ کر کے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے سے اللہ کے نبی گزر جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور پھر آگے اللہ رب العزت غار میں پھر ان کو کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کی طرف اللہ رب العزت اشارہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو پہلے بھی ان کی مدد کی تھی، جب ان کی مدد کرنے کو کوئی اور دوسرا نہیں تھا سوائے ایک ساتھی کے، تو اب بھی انہیں تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب پہلے نہیں تھی تو اب بھی اللہ چاہے تو ان کی مدد کر سکتا ہے۔ ہاں، جہاد کے لیے نکلنا تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، یہ تمہارا ہی اصل میں اس کا تمہارا اپنا فائدہ ہے کہ جب جہاد کے راستے میں نکلو گے اپنا فائدہ کرو گے، ورنہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری مدد اللہ کو چاہیے۔ تو انسان جب جہاد کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کی مدد کو نہیں نکلتا ہے، اپنا اصل میں رول جو پلے کرنا ہے، اپنے لیے جو ہے آخرت کے اندر جو حصہ اس کو چاہیے وہ اس کے لیے اصل میں نکلتا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر نکلتا ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت چاہے تو تمام لشکروں کو اکیلا وہ فتح کر لے، اور اللہ نے یقیناً ایسا کیا بھی ہے۔ جتنے بھی لشکر فتح ہوئے ہیں یہ اللہ ہی کے حکم کے ساتھ اور اللہ ہی کی مدد کے ساتھ ہوئے ہیں، ورنہ انسان اور مسلمان کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں، اور اکثر حالات تو ایسے ہی رہے ہیں کہ مسلمان کم تعداد میں ہیں، کم اسلحے والے ہیں، کم ان کے پاس جو ہے وہ ساز و سامان ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی مدد کیونکہ ساتھ ہے، ایمان کیونکہ ہے اللہ کے اوپر، تو ان کو اللہ نے فتح دی ہے۔ تو اسی طرف اللہ اشارہ فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، ثانی اثنین، کہ دو میں سے دوسرا۔ اب یہ لفظ جو ہے دو میں سے دوسرا، یہ ایک عربی خاص ایک محاورہ ہے کہ جس کو اس طرح سے بولا جاتا ہے، دو میں سے دوسرا، لیکن اس سے مراد پہلا ہے۔ یعنی یہ بات سمجھ لیں کہ عربی میں یہاں پر اگر اس کا لفظ بلفظ کوئی شخص کہے کہ میں ترجمہ کرتا ہوں تو وہ درست ترجمہ نہیں ہے۔ یعنی دو میں سے دوسرا یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے، جبکہ اس سے مراد جو ہے عربی محاورے میں پہلا ہے، یعنی پہلا مراد لیا جاتا ہے۔ اور ثانی اثنین میں پہلے جو کون ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ دو ہستیاں۔ اور اسی طرح اگر کوئی عربی میں یہ کہے ثالث ثلاثہ، یا پھر کوئی کہے رابع و اربع، تو ثالث یا رابع وہ ہوگا جو پہلا ہے۔ یعنی اگر کوئی ثالث و ثلاثہ کہتا ہے تو اس سے بھی مراد ان تینوں میں سے پہلا، یا رابع و اربع میں کہا جائے تو چار میں سے پہلا، یہ مراد ہوتا ہے، اور باقی بعد میں ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا کہے عربی میں کہ رابع و ثلاثہ، یعنی تین میں سے چوتھا، تو اس کا مطلب ہے تین کا جو چوتھا کون ہے؟ جو اب آ کر چوتھا ملا ہے، یعنی آخری جو آخر میں ملنے والا ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ یا پھر کہا جائے خامس و اربع، تو اس کا مطلب ہے چار کا میں شامل ہونے والا پانچواں، یعنی جو آخر میں آ کر ملا ہے، آخری والے کی بات اب یہاں پر ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ ثانی اثنین کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کی بات ہے، اور پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب تمام مفسرین جو ہیں ان کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ کون تھے؟ تو وہ دوسرے جو ساتھی تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اکثر دینی منصوبوں اور عہدوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر ہمیشہ وہی فائز رہے، اور سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، یعنی مردوں میں اگر کوئی شخص کہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں سب سے پیش، اور جن پر بہت سے جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں، اور جنگوں میں آپ سے الگ یہ کبھی نہیں رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق یہ وہ ہستی ہیں، اور ان کے حوالے سے ایک حدیث صرف ذکر کی جائے گی جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو کلمات ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں
اور یہ حدیث جو یہ روایت ہے یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن یہاں پر جو ہم الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ مسلم کے ہیں، یہ کیونکہ تھوڑا ڈیٹیلڈ میں الفاظ ہیں، بخاری میں تھوڑے مختصر الفاظ ہیں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2387، جس میں سیدہ عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو مرض تھا، اور یہ اس مرض سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرض ہے کہ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں، تو حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے آخری مرض کے دوران مجھ سے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ ادعی لی ابا بکر، کہ اپنے والد یعنی ابو بکر جو ہیں، اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں ابا کی و آخا کی، یعنی جو آپ کے باپ ابو بکر ہیں، و آخا کی، اور آپ کے بھائی جو ہیں ان کو میرے لیے بلاؤ، یعنی میرے لیے ان کو لایا جائے، ان کو بلایا کہ میرے پاس ان کو بلا کر لاؤ۔ اور کیوں یہ بلایا گیا؟ حتیٰ اکتبہ کتاباً، حتیٰ کہ میں ایک تحریر لکھ دوں ان کو، اکتبہ کہ میں لکھ دوں، کتاباً ایک کتاب، ایک کتابچہ، ایک تحریر میں لکھ دوں۔ اور کیوں؟ فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍ، اور کیونکہ مجھے یہ خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، اور وَيَقُولُ قَائِلٌ، اور کوئی کہنے والا کہے گا أَنَا أَوْلَى، کہ میں زیادہ بہتر ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں، وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، جبکہ اللہ بھی ابو بکر کے سوا کسی اور کی جانشینی سے انکار فرماتا ہے، اور مومن بھی۔ اب یہ دیکھیے یہ صحیح بخاری مسلم کی کتنی واضح حدیث ہے کہ جس میں سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے اتنی ان کی فضیلت کے اندر، یعنی کہہ لیں کہ بہترین الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں اور زندگی کے آخری ایام میں وہ بلاتے ہیں کہ ان کو بلایا جائے، اور میں ان کے لیے وہ چیز لکھ دوں کہ جس کے اوپر بعض ہو سکتا ہے تمنا کرنے والے اپنے دل میں کوئی تمنا رکھتے ہوں، باتیں کرنے والے کوئی باتیں کرنے لگ جائیں، اور کوئی یہ کہنے لگ جائے کہ میں جو ہے زیادہ حقدار ہوں، میں اولا ہوں، تو اور آخری الفاظ بڑے ہی وہ ایسے ہیں کہ جس میں ان کی فضیلت، زبردست قسم کی فضیلت آتی ہے ہمارے سامنے۔ وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، کہ اللہ اور مومن جو ہیں وہ ابو بکر کے علاوہ وہ اس سے انکار کرتا ہے، یعنی اللہ کو بھی ان کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے، اللہ اس سے انکار کرتا ہے اور مومن اس سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی ہی زبردست اور کتنی ہی فضیلت والی بات ہے، اور پھر آپ کے پہلو میں یہ دفن ہوتے ہیں، اور اسی طرح اول و آخر صدیق اکبر ان کو دوسرا ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ ایسے الفاظ کہا کرتے تھے کہ میں آیا اور ابو بکر آئے اور عمر آئے، میں بیٹھا ابو بکر بیٹھے عمر بیٹھے، اور میں اٹھا ابو بکر اٹھے اور عمر اٹھے۔ تو اس طرح ہمیشہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کرتے، اس کے بعد کسی اور کی اگر بات ہوتی تو وہ سیدنا ابو بکر کی بات ہوا کرتی تھی دوسرے نمبر پہ۔ تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور جن کے حوالے سے لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، کیسے یہ عجیب بات ہے۔ ہمارے سامنے یہ حدیث بالکل واضح ہیں کہ جن سے سیدنا ابو بکر کا مقام و مرتبہ، سیدنا ابو بکر کی جانشینی، سیدنا ابو بکر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے خلیفہ ہونا، اور ان کے لیے یعنی وہ تمنا، اور جو جس کے حوالے سے ایک اختلاف اور پورا ایک گروہ پایا جاتا ہے، جو پورا ایک پیرل سسٹم جو ہے اہل سنت کے مقابلے میں کھڑا کر بیٹھا ہے اسی ایک تنازع کے اوپر، تو یہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بڑے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یعنی یہاں صاحب یا ساتھی ہونے کا شرف بھی کن کو مل رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کو مل رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، جس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی اور پیارے دوست کے لیے یہ فرماتے ہیں لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے۔ اور صاحب یہ جو لفظ ہے، صاحب کا لفظ اصل میں اکثر اوقات ساتھ رہنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہی جو لفظ ہے وہ اکثر بیوی کو، یعنی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صاحبہ، یعنی صاحب یہ تو مذکر کا صیغہ ہے، صاحبہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور بیوی کے لیے عربی میں صاحبہ کا لفظ ہے، جیسا کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الانعام میں یہ لفظ استعمال کیا۔ اللہ فرماتا ہے انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اس کی کوئی صاحبہ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب رسول، یعنی آپ کے خاص ساتھی ہونے کا منکر ہے، وہ در حقیقت قرآن کا منکر ہے، کہ اللہ رب العزت ان کو آپ کا ساتھی کہتے ہیں، آپ کا صاحب کہتے ہیں، آپ کا صحابی کہتے ہیں، اور جو ان کی صحابیت کا، آپ کے ساتھی ہونے کا وہ انکار کرے تو قرآن کا انکار لازم آتا ہے۔
آگے اللہ فرماتا ہے اذ فی الغاری، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ ہما، جب، ہما یہ ہم اور ہما اس کی یہ تثنیہ ہے، اس کے دو کا صیغہ ہے، اذ ہما فی الغاری، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ تو اس غار سے مراد غار ثور ہے۔ یہ پہاڑ کی چوٹی کے قریب واقع غار ہے جو مکہ سے جنوب کی طرف تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ یعنی مکہ کے اندر جو 2 معروف غار ہیں، غار ہیرا جہاں پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ دوسرا غار جو ہے غار ثور ہے، کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس ہجرت کے لیے پناہ لیتے ہیں، اور یہ مکہ سے کس طرف ہے؟ جنوب کی طرف ہے، تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ جب آپ نکلیں گے ہجرت کے لیے تو آپ کا تعاقب لوگ کریں گے، کیونکہ وہ تو آپ کے در پہ ہیں، اس لیے آپ نے مدینے کا راستہ، مدینہ اصل میں کس طرف ہے؟ شمال کی طرف، تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا راستہ چھوڑ کر، یعنی اللہ کے نبی کی حکمت دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ مدینہ جو شمال کی طرف اس کی بجائے جنوب کی طرف گئے ہیں، اس کی سمت اختیار کی ہے، اور غار ثور جو جنوب کی طرف تھا اس میں جا کر چھپ گئے تاکہ تلاش کرنے والے آپ کو آسانی سے نہ پا سکے۔ اور شیخ رشید رضا مصری نے تفسیر المنار میں ایک مصری جو امیر الحج ابراہیم رفعت پاشا، یعنی ان کا سن حج 1381 ہے، اس کے حوالے سے غار کی پیمائش وغیرہ بھی دی ہے اور اس کی تنگی کا ذکر صراحت کے ساتھ کیا ہے، اور یہ غار بھی دیکھنے کا اتفاق مجھے ہوا ہے، اور یہ واقعی اس غار میں اگر جائیں تو اس کا جو دھانا ہے، اس کے اندر جو انٹرنس ہے وہ بڑی چھوٹی سی انٹرنس ہے، جس کے اندر بڑی مشکل سے لیٹ کر یا کہہ لیں بیٹھ کر نیچے ہو کر وہ اس کے اندر داخل ہوا جاتا ہے، اور اس کی ایک پچھلی طرف سے بھی ایک چھوٹا سا راستہ ہے، وہاں سے بھی بڑی مشکل سے انسان لیٹ کر تنگ راستے سے اندر داخل ہوتا ہے، اور اندر بھی زیادہ کھلی جگہ نہیں ہے۔ تو جیسے انہوں نے صراحت کی ہے کہ یہ غار بڑا ایک تنگ سا غار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن چھپے رہے، یعنی اپنے اسی ساتھی کے ساتھ، تو جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن وہاں پر چھپے رہتے ہیں، اور پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ کی گرفتاری پر انعام مقرر ہو چکا تھا، اس لیے دشمنوں نے آپ کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، حتیٰ کہ بعض قدموں کے نشان پہچانتے ہوئے وہ پہچاننے والے جو ہیں غار کے سرے پر بھی پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قدم نظر آنے لگے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے متعلق فکر لاحق ہو گئی، یعنی جب وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں نا پیچھا کرتے کرتے، اور اب اللہ اور سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ فکر مند ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں پر جو لفظ ہے لا تحزن، تو اس حوالے سے بھی مفسرین اور وہ جو ماہر لغت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو حزن ہوتا ہے یہ وہ غم اور وہ فکر ہوتی ہے جو انسان کو اپنے لیے نہیں بلکہ کسی کے لیے ہوتی ہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی اپنے لیے جو ہے وہ فکر نہیں تھی، ان کو بھی دوسرے کے لیے فکر تھی، اور اس وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ فکر نہ کیجئے، یعنی آپ کو جو ہماری فکر ہو رہی ہے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحزن، کہ آپ فکر نہ کیجئے، تو کیونکہ وہ غم زدہ تھے اور وہ اس کے اندر وہ پریشانی کا عالم تھا کہ اب کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں آ کر پکڑ نہ لے لوگ، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر رہا کرتی تھی۔ اور اس واقعے میں مزید یعنی بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کس طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق جب پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے، جیسا کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دائیں سے نہ دیکھ لے یا بائیں سے کوئی حملہ نہ کر دے، کہیں آگے سے پیچھے سے، اور کہیں سے بھی اگر حملہ ہو تو میں سب سے پہلے آگے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز چھونی نہیں چاہیے۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ایک زبردست محبت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے، اور لا تحزن میں جو حزن سیدنا ابو بکر رسول اللہ کے لیے رکھتے تھے اس کا اظہار یہاں پر کیا گیا ہے، اور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہیں اللہ نے یہاں پر نوٹ کیے ہیں اور اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ فکر نہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور معنا میں یعنی اللہ کے نبی بھی شامل ہیں اور اللہ اور ابو بکر صدیق بھی شامل ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب کہ میں اس غار میں تھا، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کے نیچے نظر ڈالے تو ہمیں ضرور دیکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ان دونوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا ابوبکر کو تسلی دیتے ہیں کہ فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مددگار جو ہے وہ تیسرا وہ اللہ رب العزت موجود ہے، کہ جس حوالے سے یہ آیت شروع ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے بھی مدد کی تھی، تو یہاں پر بھی مدد کے لیے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ ان اللہ معنا، یعنی اور یقیناً اللہ تعالی رب العزت وہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو اس ساتھ سے مراد خاص ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت جو ہے، ورنہ جو عام معیت اور عام مدد و نصرت ہے وہ تو اللہ رب العزت سب کے لیے رہے، سب مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی ساتھ سے مراد اللہ کی مدد اور نصرت کے اعتبار سے ساتھ ہے۔ یہاں پر ایک اور بات اور ایک اور نقطہ وہ سمجھتے چلے جائیں کہ بعض لوگ یہ جو دوسری آیت سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 ہے، اس کے حوالے سے لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جناب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں کہیں بھی، تو اس سے مراد وہ یہ پھر ایک جملہ نکالتے ہیں اور وہ جملہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، جبکہ یہ بات اس جگہ سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر اپنی مدد اور نصرت کے اعتبار سے یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، اور خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے حوالے سے یہ چیز وہ ملتی ہے کہ امام حنیفہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اسی آیت کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کی صراحت اور اس کی تفصیل اس طرح سے تفسیر کی۔ انہوں نے کہا کہ جب تمہارا کوئی دوست ہوتا ہے اور تمہیں کوئی مدد کے لیے پکارتا ہے تو تم اس کو کیا خط میں لکھ کے بھیجتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہی معاملہ یہاں پر اللہ رب العزت کا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ ساتھ یہاں پر ہر جگہ پر موجود ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ رب العزت نے اس کی صراحت کی ہے کہ اللہ رب العزت عرش بری پر، اللہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں یہاں پر معکم کا لفظ تو ہے، تو اب آپ یہاں پر اس کی یہ تعویل کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی یہ تعویل اصل میں نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی اور اس کے مفہوم جو ارد گرد جو اس کی حالات اور جو کہہ لیں آیت کے پس منظر کو دیکھیں تو اس میں بھی نصرت ہی کی بات چل رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ رب العزت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اگر اس میں مومنوں کی مدد اور مومنوں کا ساتھ ہے، تو پھر تو اللہ رب العزت اگر ہر جگہ پر ہے تو پھر تو یعنی اگر اس سے مراد ہر ایک کو لے لیا جائے تو پھر تو کافروں کے بھی ساتھ اللہ رب العزت ہے۔ تو یقیناً اللہ رب العزت کافروں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ صرف مومنوں کے ساتھ ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ تو یہ مومنوں کے متعلق اللہ فرماتا ہے۔ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خیر فضیلت ظاہر ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے کنارے پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا آپ جانتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب غور کیجئے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، کہ بنی اسرائیل بھی تو ساتھ ہی ہے نا، تو ان کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ تم سب کے اور ہم سب کے اللہ ساتھ ہے، بلکہ کہا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ جو تعلق ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے، اس کی یہاں سے جو ہے وہ کلی وہ کھلتی ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق کو بھی اپنے ساتھ گنا ہے اور کہا کہ ہاں اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ تعلق نہیں تھا، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ یقیناً اللہ جو ہے وہ صرف میرے ساتھ ہے۔ وہاں پر سب کا ذکر نہیں ہے، صرف اکیلے واحد کا ذکر ہے۔ اور یہاں سے بھی وہی بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہر جگہ پر ہے تو پھر اللہ صرف میرے ساتھ کیوں ہے؟ پھر تو اللہ رب العزت ہر جگہ پر ہے، تو اللہ تو پھر فرعون کے بھی ساتھ ہے، اللہ تو جناب ہر جگہ پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو معیہ ہے، تو معیہ کا ترجمہ ہم ساتھ وہ والا ساتھ نہیں کرتے ہیں کہ جو ہر جگہ موجودگی والا ساتھ ہے، بلکہ معیہ کا ترجمہ مفسرین نے بھی، اور جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی میں نے رکھا تو انہوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ یہ ساتھ مدد و نصرت والا ساتھ ہے، کہ جو ساتھ ہمیشہ اللہ رب العزت مومنوں کا دیتا ہے، تو یہاں پر اسی ساتھ کی بات کی گئی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پھر اس کے بعد یعنی ایک تو یہ ہوا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ سب سے پہلی مدد اور نصرت جو گنوائی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر نازل کی اللہ نے اپنی سکینت علیہ، اس کے اوپر۔ اب یہاں پر علیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اصل بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سکینت نازل فرمائی،
لیکن بعض مفسرین نے اس سے مراد ابو بکر صدیق لیے ہیں کہ ان کے اوپر اپنی سکینت نازل کی، لیکن یہ بات زیادہ درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ اور یعنی وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کی سکینت پہلے ہی نازل تھی، تو اب یہ ابو بکر صدیق کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے، لیکن یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ علیہ کی ضمیر کے بعد آگے کیا ہے، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، یعنی اللہ نے ان کے اوپر سکینت بھی نازل کی اور ان کی اس جنود ان لشکروں سے مدد کی کہ جن کو تم سب نے نہیں دیکھا ہے۔ تو مدد یہ کس کی تھی؟ فرشتوں کے ذریعے سے، تو یہ مدد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی تھی، تو اس لیے علیہ کی ضمیر کا جو صحیح اصل میں حق ہے اور جو صحیح نسبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہی کے اوپر سکینت نازل کی۔ اب کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر پہلی سکینت کے علاوہ ایک خاص اور بھی سکینت نازل کی ہو، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تو جس سے آپ کے اطمینان میں مزید اضافہ ہوا ہو، اسی لیے یہی راجح معلوم ہوتا ہے کہ علیہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آگے ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَيَّدَهُ، یعنی تیسری چیز جو تیسری مدد اللہ یہاں پر ذکر فرما رہا ہے وہ ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، کہ اللہ رب العزت نے یعنی فرشتوں کے لشکروں کے ساتھ جنہیں تم نے نہیں دیکھا، انہوں نے ان کے تعاقب کرنے والوں کی نگاہوں پر یعنی پردے ڈال دیے اور اس وجہ سے وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکے ہیں، اور اس طرح جب سے گھر سے نکلے اور اس غار تک پہنچے اور غار کے اندر میں محفوظ رکھا، تو یہ سب اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کی مدد کے لیے جنود لشکر مقرر فرما دیے تھے، اور جیسا کہ بدر اور حنین میں بھی یہ مدد فرمائی تھی، تو یہاں پر بھی اسی طرح کی مدد اللہ رب العزت نے فرمائی ہے اس ہجرت کے سفر کے اندر۔ اور ایک اور بات یہاں پر ضمناً وہ بھی ذہن نشین رکھیں، وہ بھی یعنی اس کو غور کر لیں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اسی واقعے میں، ہجرت کے واقعے میں، وہ کہتے ہیں کہ جناب غار کا جو منہ تھا، غار کی جو انٹرنس تھی، اس کے اوپر مکڑی نے جالا بن دیا تھا، کبوتری نے وہاں پر گھونسلہ بنا کر اس کے اندر انڈے دے دیے تھے، لیکن یہ جو بات ہے نا، یہ صحیح کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ جو احادیث ہے، احادیث کا سلسلہ ضعیفہ کی جو ایک کلیکشن مرتب کی ہے تمام جو صحاح ستہ اور اس طرح کی کتابوں میں سے، تو انہوں نے ان کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ عنکبوت کا جو قصہ ہے یا اس طرح کے جو قصے ہیں یہ ضعیف قصے ہیں، اور ان کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یعنی یہ اتھینٹسٹی کے لیول کو نہیں پہنچتے ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ آخر میں فرماتے ہیں وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، یعنی اس انداز میں جب اللہ رب العزت نے یعنی ان کے لشکر آ رہے ہیں، ان کے لوگ تعاقب کر رہے ہیں، ایک صرف رسول اللہ ہے اور ساتھ ان کے ایک ساتھی ہیں، دوسری طرف پورا مکہ ہے اور مکہ کے تمام دشمن ہیں، لیکن کسی کی کچھ بن نہیں پڑتی ہے، تو اللہ رب العزت ان کی اس یعنی کہہ لیں ان کی اس ہار کو اور اس کو اللہ رب العزت کیسے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، یعنی انہوں نے جو بات کی تھی نا کہ ہم اللہ کے نبی کو پکڑ لیں گے، یا انہوں نے جو بات کی تھی کہ اللہ کے نبی کو روک لیں گے، یہ اسی طرح دیگر جنگوں کے اندر ہم اگر دیکھیں کہ ہجرت کے معاملے میں اسی طرح بدر تھا، احد تھا، خندق تھا، حدیبیہ تھا، فتح مکہ ہے، تبوک ہے، ہر جگہ کفر کو اللہ نے نیچا دکھایا ہے۔ اللہ نے جو کافروں کا کلمہ ہے، ہمیشہ جب انہوں نے تکبر کی بات کی ہے اللہ نے اس کو السفلا کر دیا ہے، اور یقین مانیں اسی آیت کو آپ ذہن نشین رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آج کا بھی جو فرعون ہے، آج کے بھی جو وہی کفر کے اوپر جمے ہوئے جو بڑی بڑی سپر پاور ہیں اور ان کے سرپرستی میں پلنے والا اسرائیل اور اس طرح کے تمام لوگ ہیں، انشاءاللہ اس آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، یقیناً یہ جو کافروں کی باتیں ہیں، جتنے مرضی پلان بنا لیں، جتنی مرضی سر جوڑ کے بیٹھ لیں، ان کے تھنک ٹینک جتنا مرضی پلاننگیں کر لیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کی جو بات ہے وہ سفلا ہے، وہ نیچے ہی ہے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی جو بات ہے، جو اللہ کا کلمہ ہے، وہی اصل میں علیٰ ہے، وہی اصل میں بلند و بالا ہے، اور اس کی بات ہی سب سے اونچی ہے۔ اگر کہیں مسلمان نیچے اگر رہے تو اللہ کی بات کا نیچے ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے ایمان اور عمل کی وجہ کی کسی کمی کی وجہ سے بعض اوقات مسلمان جو ہیں وہ نیچے ہو جاتے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی اصل میں عالون ہو، تم ہی غالب رہو گے،
تو یہ غلبہ جو ہے اللہ رب العزت مومنوں کے اعتبار سے اور ان کے اپنے یعنی کارنامے بھی جو اس کے اندر شامل ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کا کلمہ یعنی آخری جو بات تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت یہ تمام چیزیں یہ جو چند سالوں کے اندر ہمیں آگے پیچھے نظر آتی ہیں یہ وقتی طور پر ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت جب اپنی چال چلتا ہے، جب اللہ رب العزت اپنے طریقے سے کام کرتا ہے تو کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 41-42 کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ تو آیت نمبر 41 اور 42 یہ دو آیتیں، ان میں اللہ فرماتا ہے انفروا، تم سب نکلو، خفافاً یعنی پیچھے دیکھیے نکلنے کی بات ہوئی تھی کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ رب العزت کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پہلے بھی مدد کی تھی، دوبارہ اللہ رب العزت اسی کی طرف لوٹاتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ انفروا، تم سب نکلو، خفافاً چاہے ہلکے ہو، خفیف ہلکے کو کہا جاتا ہے، وثقالاً اور ثقیل بھاری کو کہتے ہیں، وثقالاً اور بھاری بوجھل، وجاہدوا اور تم سب جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم یہی بہتر ہے تم سب کے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم سب جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا، لو اگر کانا ہوتا، عرضا عرضاً کہتے ہیں، عرض کہتے ہیں عربی میں یعنی جو پیشکش ہو، جو آگے یعنی کوئی چیز ایگزیبیشن کے لیے سامنے رکھی ہو، تو عرضاً یہاں پر مال اس سے مراد ہے جو انسان کے سامنے ہوتا ہے، سب سے آسان سب سے سامنے چیز، اگر نہ ہوتا مال، قریباً یعنی جلدی ملنے والا، وسفراً اور سفر، قاصداً اور قاصداً یہ درمیانے کو کہتے ہیں، اور اگر کوئی درمیانہ سفر ہوتا، لاتبعوک، تو یہ لام یہاں پر ہے جو لام شروع میں یہ ضرور یا تاکید والی لام ہے، لام تاکید بولتے ہیں اس کو، تو وہ ضرور اتباع کرتے، پیروی کرتے آپ کی، یعنی اگر تو یہ کوئی مال جلدی ملنے والا مال ہوتا یا پھر کوئی چھوٹا درمیانہ سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کی پیروی کرتے، ولیکن اور لیکن بعودت دور ہو گئی، اور بود دوری کو کہتے ہیں، فاصلے کو کہتے ہیں، لیکن بعودت لیکن دور ہو گئی، علیہم ان پر، الشقہ، الشقہ یہ مسافت کو بھی کہتے ہیں اور مشقت کو بھی کہتے ہیں، یعنی مشکل بھی اور مسافت بھی زیادہ ہو گئی، وَسَيَحْلِفُونَ اور وہ قریب وہ سب قسمیں کھائیں گے، حلف اٹھانا اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے تو وہی یہاں پر ہے، اور قریب وہ سب قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لو استطعنا کہ لو اگر، استطعنا استطاعت رکھتے ہم، لخرجنا تو ضرور ہم نکلتے، یعنی اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے، معکم آپ کے ساتھ، یہلکون انفسہم اللہ نے بتایا انجام کہ یہلکون وہ ہلاک کر رہے ہیں، انفسہم اپنے آپ کو، واللہ یعلم اور اللہ وہ جانتا ہے، انہم کہ بے شک وہ، لکاذبون کہ یقیناً وہ سب جھوٹے ہیں، کاذب ہیں۔ تو یہ ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے دوبارہ جو غزوہ تبوک ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی ہے، اور اس کے حوالے سے نکلنے کی طرف اللہ نے ایک دفعہ دوبارہ جوش دلایا ہے، دوبارہ نکلنے کی طرف بات کی ہے۔ تو تبوک کی طرف نکلنا جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو دنیا و آخرت میں عذاب یعنی جو نہیں نکلیں گے دنیا و آخرت میں عذاب علیم کی وعید سنائی تھی، پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سوا کسی کی مدد کا محتاج نہ ہونے کا ذکر یہ بھی ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا۔ تو اب یہاں پر تاکید کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دے رہا ہے۔ انفروا اب یہ جمع کا صیغہ ہے، اور دوسری بات خفافم و ثقالن کے اندر ہے کہ چاہے تم ہلکے ہو چاہے تم بھاری ہو، ہر صورت میں یعنی جیسی بھی تمہاری کنڈیشن ہے، وہ فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے، وہ جسمانی طور پر بھی ہو سکتی ہے، وہ مالی طور پر بھی ہو سکتی ہے، ہر اعتبار سے تمہاری جیسی بھی حالت ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر سب کو نکلنے کا حکم دیا ہے، اور اسی کو نفیر عام کہتے ہیں، یعنی سب کے نکلنے کا حکم ہے۔ اس حکم کے بعد ہر مسلمان پر نکلنا فرض ہو جاتا ہے، ماں باپ یا کسی کے اذن کی ضرورت یہاں پہ نہیں رہتی ہے کہ ماں باپ اجازت دیں گے تو جائیں گے، اس کی جو اذن کی ضرورت ہی باقی نہیں، ہلکے ہو یا بوجھل، الفاظ عام ہیں، اس لیے اس میں سب شامل ہیں،
یعنی طبیعت چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، یہ ہلکے بوجھل کے اندر یہ بھی معنی کیا گیا، خوشحال ہو یا تنگ دست ہو، مجرد ہو یا عیالدار ہو یعنی اکیلے ہو یا آپ کی فیملی ہے، جوان ہو یا بوڑھے ہو، ہتھیار آپ کے پاس ہیں یا پھر بغیر ہتھیار کے ہو، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ تو یہ اصل میں انفروا خفافا و ثقالا کے اندر ہر ایک کو نکلنے کا حکم ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے چند صحابہ کرام کے عمل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، یہی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، انفروا خفافا و ثقالا، تو کہنے لگے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بوڑھوں اور جوانوں سب کو نکلنے کے لیے کہا ہے۔ ان کی اولاد نے کہا کہ ابا جان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، یعنی جب وہ ہوتے تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ جنگوں میں جاتے تھے، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی، تو ہم آپ کی جگہ جنگ کے لیے جائیں گے کہ آپ نے تو یعنی ہر ایک صحابہ کرام کا بھی یعنی خلفائے راشدین کا بھی ساتھ دیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑی جنگیں کر لیں، اب ہم جنگ کے لیے جائیں گے۔ لیکن وہ نہ مانے، چنانچہ انہوں نے سمندر کا سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ فوت ہو گئے، تو 7 دن تک انہیں دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہیں ملا، اور اس دوران میں ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی وہ شہادت کی موت ہی اصل میں وہ آئی ہے، اور کیونکہ انسان جو شہید ہے اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، اور شہید کے جسم کو اللہ رب العزت اسی طرح محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ مستدرک حاکم اور صحیح جو ہے صحاح الحاکم، حاکم نے اس کو صحیح کہا، وسکت عنہ ذہبی نے اس کے اوپر سکوت اختیار کیا ہے۔ اسی طرح مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑھاپے اور بھاری جسم کے باوجود نکلے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کاش آپ اس سال جنگ کے لیے نہ جائیں، تو انہوں نے کہا سورہ بہوس، یعنی یہی سورہ توبہ پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا، اس کا نام بہوس بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سورہ بہوس ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ نے فرمایا ہے، یعنی اسی آیت کا حوالہ دیا، انفروا خفافا و ثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بھاری، اور میں اپنے آپ کو ہلکا ہی پاتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ زبردست قسم کی بات ان کی، یعنی انہوں نے کہا کہ میں حالانکہ جسم بھاری ہے لیکن کہتے ہیں یعنی جذبہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو ہلکا ہی پاتا ہوں، یعنی کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جناب میرا بہت ویٹ ہے، میں نہیں جا سکتا، میری طبیعت خراب ہے، میرا گھٹنا درد ہوتا ہے، میرے سر میں درد ہے، اور میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، نہیں، یعنی یہ وہ جذبہ، کاش اللہ رب العزت ہم سب کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کر دے، کیونکہ اسی جذبے کی ضرورت ہے کہ جو میدان جہاد کے اندر نکلتے ہوئے چاہیے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے صحابہ کرام کے یعنی اسی طرح کے واقعات ہیں، وقت ظاہر مختصر ہے تو صرف 2 واقعات آپ کے سامنے رکھیں۔ جہاد کے لیے نکلنا کسی شخص پر کب ہر حال میں فرض ہوتا ہے، یہ بات ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر حالت میں جہاد کے لیے نکلیں گے، کب یعنی فرض ہوگا کہ ہر بندہ نکلے؟ تو اس کے لیے 3 جو حالتیں ہیں، علماء جو ہیں اس کے اوپر متفق ہیں کہ 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر قتال آدمی پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی جو حالت ہے، پہلا موقع، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب امام کسی خاص شخص کو یا تمام مسلمانوں کا نکلنے کا حکم دے دے، یعنی امام اگر پن پوائنٹ کر دے کہ تم نے جانا ہے تو ظاہر ہے پھر فرض ہو گیا جہاد، یا اسی طرح کسی خاص شخص کو یا پھر تمام مسلمانوں کو، جیسے یہاں پر عام حکم ہو گیا، اگر سب کو حکم دے دیتا تو تب بھی سب کا نکلنا جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، الا یہ کہ امام کسی کو مستثنا کر دے کہ جناب اس شخص کے علاوہ سب لوگ جائیں گے، جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں، یہی جو جنگ تبوک جو زیر غور ہے، جس مذکور ہے، سب کو نکلنے کا حکم دیا، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے رہنے کا حکم دیا کہ آپ پیچھے یہاں پر دھیان رکھیں گے، پیچھے کی نگرانی آپ کے ذمے۔ تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ تمام معاملات، یعنی اگر امام سب کو نکلنے کا حکم دیتا ہے تو وہ سب کے اوپر جانا فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کر دیں تو اس کے رہنے والوں پر اس کا دفاع واجب ہے، یعنی جیسے آج دیکھیں نا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ جہاں پر غزہ والے ہیں، فلسطین والے ہیں، یہ دوسرے ملکوں میں چلے کیوں نہیں جاتے؟ جناب یہ ایم ہی اپنے اوپر ظلم سہ رہے ہیں، اور طرح طرح کے لوگ باتیں بناتے ہیں، طرح طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جناب ان لوگوں کو مرنے کا شوق ہے، جناب یہ اپنے سر کے اوپر خود انہوں نے کلہاڑی مار لی ہے، اور یہ اور وہ۔ اب یہاں پر دیکھیے، جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کر دیں تو اس کے رہنے والوں پر اس کا دفاع واجب ہے کہ سب لوگ جو ہیں اس کے اندر جہاد کے اندر حصہ لیں، پھر وہاں سے بھاگنا نہیں ہے۔ جہاد کے اندر سے بھاگنے کو تو اللہ نے پھر منع فرمایا ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 191 میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے تفصیل اس کی۔ تو اس حد تک کہ وہاں پر اس حد تک یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کافی اسلحہ نہ بھی ہو تو پتھروں سے، اینٹوں سے، لکڑیوں سے، غرض جو کچھ بھی ملے اس کے ذریعے سے لڑنا فرض ہے،
اور ہم نے یہ فرض ادا ہوتے دیکھا ہے فلسطین کے اندر کہ لوگ پتھروں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو مسلح ہیں ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اس طرح کشمیر کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگ پتھروں کے ساتھ ان کے سامنے لڑتے ہیں. تو اگر دانت، اور اسی طرح ہے کہ اگر دانتوں سے کاٹ کھانے کے سوا کچھ نہ ملے تو دانتوں سے کاٹ کر اپنا دفاع واجب ہے. اگر اس آبادی والے دفاع نہ کر سکیں، اگر سمجھیں کہ اس آبادی والے دفاع نہیں کر پا رہے یا سستی کریں، تو قریب والی آبادی کے اوپر پھر یہ اب فرض ہو جاتی ہے چیز. پھر اس کے بعد یعنی یہ سرکل بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد والی پر حتیٰ کہ تمام دنیا کے اہل اسلام پر لڑنا فرض ہو جاتا ہے. یعنی یہ دائرہ پھر بڑھتا چلا جائے گا. اگر قریب والے نہیں کرتے ہیں جہاد تو پھر اس سے باہر والے، پھر اس سے باہر والے، پھر اس سے باہر والے، کیونکہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو اصل میں فرض تو ان کے اوپر ہے جو قریب ہیں، جو اس علاقے کے ہیں، ورنہ پھر یہ دائرہ بڑھتا بڑھتا سب تک پہنچ جاتا ہے. اور نمبر 3 پہ جب دشمن سے مدبھیڑ ہو تو ثابت قدم رہنا واجب ہے. یعنی اب جنگ کے اندر جب آ گئے تو اب یہاں سے بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ اب آپ بھاگ جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ جب دشمن سے یعنی ملاقات ہو جائے، دشمن کے سامنے مدبھیڑ ہو گئے، اب سامنے ایک دوسرے سے تلواریں چلنا شروع ہو گئی ہیں، تو اب فرض ہے ہر ایک کے اوپر، یہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی لوگ کھڑے رہیں اور چھپے رہیں، بلکہ ہر ایک کے اوپر لڑنا پھر فرض ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب کسی شخص پر لڑائی فرض عین ہو جائے تو فلا اذن، تو پھر کوئی اذن والی بات نہیں ہے کہ جناب میں پوچھا ہوں اپنے والد صاحب سے یا کسی اور سے اجازت کی کوئی ضرورت باقی رہے، تو پھر اس کی کوئی اجازت باقی نہیں رہتی ہے جب فرض عین ہو جائے. تو اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے دفاع کی خاطر لڑنے کے لیے کوئی بھی شرط لازم نہیں آتی ہے. یعنی جب دفاع کے لیے لڑنا ہو تو پھر اس وقت پھر آپ کوئی باقی شرائط نہیں دیکھیں گے، نہ امیر کا حکم دیکھیں گے کہ امیر نے حکم دیا ہے. یعنی جب آپ کے دفاع کی بات، یعنی آپ کے اوپر کوئی، آپ کے گھر کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو آپ نے ظاہر ہے اس وقت اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. تو پھر یہ نہیں کہنا کہ جناب پہلے میں امیر سے اجازت مانگ لوں، نہ والدین کی اجازت، نہ کوئی شرط، جیسا کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس کے دلیل ہے کہ جب یعنی وہ کسی کے انڈر نہیں رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر حملہ ہوتا تھا تو وہ بھی راستے میں انہی لوگوں کو ان کے سے بدلہ لیتے تھے اور ان کا کھل کر مقابلہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 42 ہے آج کی آخری آیت. اللہ فرماتا ہے لو کان عرضا قریبا، یعنی یہ آیت غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں اصل میں ان کے حوالے سے نازل ہوئی ہے کہ جس میں ان لوگوں کو یعنی ایکسپوز کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کا رویہ اصل میں ایک خاص طرح کا رویہ تھا، جس کو اللہ فرماتا ہے کہ اگر جلدی مال ملنے والی کوئی بات ہو نا کہ جناب یہ قریب ہی جائیں گے اور جناب فوراً وکٹری حاصل ہو جائے گی، ہمارا ہاتھ ہے ہی زیادہ اوپر ہے، ہم طاقتور ہیں اور جیت پکی ہے اور مرنے کا کوئی چانس نہیں ہے، یعنی اپنی وہ پوری جو ہے نا کہہ لیں کہ وہ کر لیتے ہیں پلاننگ اور پورا اسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ جناب کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہاتھ میں بھی مال آ جائے گا، تو اس وقت پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس کو اللہ رب العزت نے عرضاً قریباً کہا ہے. یہ دنیا کا وہ ساز و سامان جو انسان کی خواہشوں کے پیش نظر اور سامنے رہتا ہے، یعنی قریب اور بالکل سامنے جو چیزیں رہتی ہیں اور جو بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں. وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور دوسری چیز کیا ہے، یعنی ایسا سفر کہ جو درمیان نہ ہو، یعنی بہت زیادہ دور بھی نہیں جانا پڑے، بڑی آسانی سے سفر طے ہو جائے. تو اس کے لیے بھی وہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے لَاتَّبَعُوكَ، کہ اگر تو کوئی ایسا سفر ہو تو وہ ضرور آپ کی پیروی کریں گے کہ جناب یہ تو بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے چلتے ہیں، مال غنیمت ہی ہاتھ لگے گا، چلو ان کے ساتھ ہو لیتے. تو یہ اصل میں منافقین، ایسے لوگ جو اس طرح کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے کہ یہ تبوک کا واقعہ آ گیا ہے، اور یہ تبوک ایسی جگہ ہے جو 600 کلومیٹر دور ہے اور جس کا راستہ دشوار ہے اور سامان ہے نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، سامان بڑا کم ہے، اور یعنی حالات سارے جو ہیں اسرا والی ایک لشکر ہے اور جیش الاسرا جیسے اس کا نام ہے. تو لہٰذا یہ ایک مشقت والی چیز ہے. اشقہ اس لیے کہا گیا، یعنی فاصلہ جو نہایت مشقت والا ہے، تھکن سے طے ہونے والا ہے اور مشقت بھی ہے اس کے اندر. ابو عبیدہ وہ فرماتے ہیں کہ اشقہ کا معنی ارض بعید کا سفر ہے، یعنی اگر آسانی سے مال غنیمت ملنے کی توقع ہوتی اور سفر بہت لمبا نہ ہوتا، جس کا راستہ بھی بڑا آسان ہوتا، تو پھر تو یہ ضرور آپ کے ساتھ جاتے. لیکن اگر خالص فی سبیل اللہ جہاد، جس میں آسانی سے حصول غنیمت کے بجائے مال و جان کی قربانی بھی چاہیے اور دور سفر بھی ہے، شہادت کا واضح امکان بھی سامنے ہے کہ جناب دشمن زیادہ تعداد میں ہوں اور دشمن طاقتور ہوں، اسلحے سے لیس ہوں، تو منافق کے لیے تو پھر ظاہر ہے یہ دشوار ہے، وہ تو یہ نہیں کر پائے گا. تو لہٰذا یہ صرف وہی لوگ کر پائیں گے جو واقعی اللہ کی خاطر لڑنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو یہاں پر ایکسپوز کیا ہے.
تو اور آگے پھر ان کے حلف اٹھانے کی بات اللہ نے کی ہے، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، وہ حلف اٹھا کر قسمیں کھا کر وہ اوتھ لے کر یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی نا تو ہم ضرور جاتے آپ کے ساتھ، یعنی اب جھوٹ بول رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ان کے ان بہانوں کو کیسے اللہ نے ایڈریس کیا؟ اللہ فرماتا ہے یہلکون انفسہم، یعنی وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو بچا نہیں رہے ہیں اصل میں جنگ پہ نہ جا کر، بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور یہ ہلاکت اخروی ہلاکت ہے کہ جس میں ان کو انجام بھگتنا پڑنے والا ہے۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہر چیز جاننے والا ہے نا، اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا جھوٹے ہیں، ان کو کوئی اصل میں حاجت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کو بھی ان کی مدد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو خود ہلاک کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے ان سے مدد لے کے کیا کرنی ہے، اور ان کا یہ جو کہنا ہے یہ ان کے اپنے ہی خلاف ہے، اور یہ جو ان کی جھوٹی قسمیں ہیں یہ ان کے اپنے ہی خلاف ہیں، اور ان کو خود کو ہی نقصان ہونے والا ہے۔ یہ اصل میں پکے سچے کہ جھوٹے لوگ ہیں، اور منافقوں کی جو ہے علامات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتائی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ جو کہہ لیں کہ ان کی علامت وہ یہ بھی ہے کہ وہ بولیں تو جھوٹ بولیں، اور یہاں پر بھی ان کا یہ جھوٹ ایکسپوز ہو رہا ہے کہ جس کو اللہ نے ایکسپوز کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کو تو یہ آ کر یقین دلا دیتے ہیں اپنی قسمیں کھا کے، اور اللہ کے نبی یقین کر بھی لیتے ہیں، اگلی آیتوں میں آئے گا کہ وہ یقین کر بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہیں جھوٹے، یہ پکے جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور ایسے لوگ جو منافق مسلمانوں کی صفوں میں ہیں اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد ہمارا کوئز ہے، چند سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سوال پیش کرتا ہوں۔ پہلا سوال ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یعنی آیت یہ جو آئی ہے، آیت کا یہ جو حصہ ہے، ٹکڑا ہے، اس حصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اسی طرح اذ اخرجہ الذین کفروا، یہاں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ ثانی اثنین میں دو میں سے دوسرا کا اصل مفہوم کیا ہے؟ ہم نے یہاں پر وضاحت کی تھی۔ اور اسی طرح اذ ہما فی الغار، یہ کون سا غار تھا، اور ہما سے کون دو مراد ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اس آیت میں اللہ کی طرف سے کون کون سی مدد کا ذکر کیا گیا؟ تو یہاں پر چند مددیں وہ میں نے گنوائی تھی۔ تو اس آیت میں اللہ نے کن مددوں کا تذکرہ کیا ہے ہجرت کے تعلق سے؟ وَإِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا، تو اس حکم سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح وَإِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ہی کے پس منظر میں کن حالتوں میں جہاد کے لیے نکلنا فرض ہے؟ یہ ہم نے 3 حالتیں بیان کی تھی۔ لَوْ كَانَ عَرْضًا قَرِيبًا، منافق کن حالتوں میں آپ کے ساتھ ہو لیتے، یعنی کن حالتوں میں منافق اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر یہ ایسا ہوتا تو منافق آپ کے ساتھ چلتے۔ اور آخر ہے وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، تو جانے سے انہوں نے جو انکار کیا، تو اس جانے سے انکار کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے؟